أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. اسی اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے. بعد اس کے آپ کے اور میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علی محمد وآلہ واصحابہ وسلم. عزیز دوستو، نوجوان ساتھیوں، اور اس مجلس میں رونق افروز دینی اور میرے ملی بھائیوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج میں نے قرآن مجید کی چند آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ آیتیں 19ویں پارے کی آیتیں ہیں. 19ویں پارے میں سورہ نمل، ایک سورہ ہے، سورہ کا نام سورہ نمل، سورہ نمبر 27، اس کے رکو نمبر 2 کی ایک ابتدائی شروعات کی آیتیں ہیں. آیت نمبر 15 سے لے کر 19 تک میں نے تلاوت کی ہے. ان 4 آیتوں کو آج کے اجتماع میں جو لینے کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ جس کتاب کو ہم اللہ کی کتاب کہتے ہیں، جس قرآن کو ہم اپنے دل و جان سے زیادہ چاہتے ہیں، دل و جان سے زیادہ اس کتاب سے محبت رکھتے ہیں، یہ کتاب ہمیں صرف بعض کاموں کا حکم دے کر، بعض کاموں سے منع کر کے بس نہیں کرتی، بلکہ یہ کتاب ہمیں بہت ساری چیزوں کا علم دیتی ہے. قرآن کیا کرتا ہے؟ بہت ساری چیزوں کا علم دیتا ہے، بہت ساری چیزوں کی معلومات دیتا ہے. آئیے بلا کسی تاخیر کے ہم ان 4 آیتوں کو جو سورہ نمل کی ہیں
اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیں گے اور قرآن ہمیں کیا نصیحت کر رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم آج کے اس اجتماع میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ سورہ نمل یہ جو سورہ ہے، سورہ نمبر 27 ہے قرآن مجید۔ عربی زبان میں نمل کے معنی ہیں چونٹی کے، عربی زبان میں نمل کے معنی چونٹی کے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونٹی کا ذکر کیا ہے، چونٹیوں کا ذکر کیا ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ نمل ہے۔ قرآن مجید میں 114 سورتیں ہیں، جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے سنا ہے نا، 30 پارے ہیں، 114 سورتیں ہیں، اور کتنی آیتیں ہیں؟ 6666 آیتیں ہیں، 6666۔ تو ایک جو 114 سورتوں کے جو نام ہیں، سورتیں ہی اصل ہے، باقی کی جو تقسیم ہے وہ تلاوت کی آسانی کے لیے، جو 30 پارے جو کیے ہیں وہ ایک مہینے میں قرآن ختم ہو اس کے لیے ہے، اور وہ اصل کیا ہے قرآن میں؟ سورتیں، 114 سورتیں۔ کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ جب آیتیں نازل کرتا تھا اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو کبھی ایک آیت، کبھی 2 آیت، کبھی پوری ایک سورت نازل کرتا۔ تو اللہ نے جو نازل کیا وہ سورتیں نازل کی ہیں، پارے نازل نہیں کیا ہے۔ پارے بعد میں علماء نے اس کو ڈیوائیڈ کیے تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو۔ جیسے 30 پارے ہم کہتے ہیں، تو اسی طرح 7 منزلیں آپ نے سنے ہوں گے، قرآن میں 7 منزلیں۔ 7 منزلیں سے کیا مراد ہے؟ کچھ پھوکم پھاک کرے گلے میں پہننے والی 7 منزلیں نہیں، 7 منزلیں تو پورے قرآن کو 7 حصوں میں ڈیوائیڈ کرے تاکہ ایک ہفتے میں قرآن ختم ہو سکے، ایک دن میں ایک منزل، تو ایسے 7 منزلیں 7 دن میں ختم ہو جائے۔ تو یہ بعد میں تلاوت کے لیے تقسیم کی گئی ہے، اصل میں قرآن میں سورتیں ہی اصل ہے۔ سورہ، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ محمد ایک سورہ ہے، سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، سورہ ناس قل اعوذ برب الناس، سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق۔ تو یہ جو سورتوں کے جو نام ہیں یہ قرآن کی اصل ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں سورتوں کے نام رکھنے کی 2 وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ، جو سورت کا جو نام ہے اس کا کوئی معنی، مفہوم یا اس کا کوئی واقعہ اس سورت میں ذکر ملتا ہے۔ جیسے سورہ نمل میں چونٹی کا تذکرہ مل رہا ہے، چونٹی کا ذکر مل رہا ہے، اس لیے سورت کا نام سورہ نمل، نمل مطلب چونٹی۔ اسی طرح سورہ بقرہ کا نام سنے آپ نے، سورہ نمبر 2 ہے۔ سورہ بقرہ کو بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ بقرہ کے معنی گائے کے ہیں، اور اس سورت میں اللہ نے گائے کا ذکر کیا، ایک جگہ پر گائے کا ایک قصہ اللہ نے بیان کیا۔ یہاں پہ بھی چونٹی کا ذکر کر رہا ہے، سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کر رہا ہے چونٹی والا، اس واقعے میں جس کی میں نے آیتیں تلاوت کی ہے۔ اسی طرح دوسری وجہ سورتوں کے نام رکھنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ جو سورے کا جو نام ہے، وہ جو لفظ ہے، وہ لفظ اس سورت میں کہیں نہ کہیں استعمال میں آ جاتا ہے۔ صرف وہ لفظ کے استعمال میں آنے کی وجہ سے اس سورت کا نام وہ رکھ دیا جاتا ہے جو لفظ ہوتا ہے۔ 2 وجوہات ہیں، ایک لفظ جو کا تو آ جاتا ہے، دوسرا جو لفظ ہے اس کا جو معنی مفہوم ہے اس کا تذکرہ، اس کا ذکر اس صورت میں ملتا ہے۔ 2 وجہ، اس کو بولتے ہیں وجہ تسمیہ، مطلب نام رکھنے کی وجہ۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ نمل، سورہ نمبر 27، رکو نمبر 2 کی سب سے پہلی آیت نمبر 15۔ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور بے شک ہم نے داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا۔ کون کہہ رہا ہے یہ بات؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ داؤد اور سلیمان کون ہیں؟
दाऊद एक पैगंबर का नाम, सुलेमान एक पैगंबर का नाम। दाऊद अलैहिस्सलाम पैगंबर का नाम आता है तो हम क्या बोलते हैं? अलैहिस्सलाम, है ना। उसी तरह आप वसल्लम का नाम आता है तो क्या बोलते हैं हम लोग? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा का जब नाम आता है तो क्या बोलते हैं हम लोग? रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह उनसे राजी हुआ, है ना। दाऊद अलैहिस्सलाम एक पैगंबर, उनके बेटे का नाम सुलेमान अलैहिस्सलाम। अल्लाह कहता है दाऊद अलैहिस्सलाम को, जो कि बाप है, उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम को हमने दोनों को इल्म दिया था। यहां पर इल्म से मुराद खास तौर पर नबूवत है। क्या है? मतलब नबी बनाया। अब क्यों अल्लाह ताला कह रहा है कि हमने उन्हें नबी बनाया? इसलिए क्योंकि अंबिया रसूल जब पैदा होते तो आम इंसान ही रहते थे, आम इंसान ही रहते थे। अल्लाह उन्हें चुनता था कि ये मेरे नबी हैं, ठीक है। उनकी पैदाइश से पहले उनकी किस्मत में लिखा जा चुका था कि ये नबी रहेंगे, लेकिन बड़े होने के बाद वही जब आती तो मालूम पड़ता कि वो नबी है। बाज़ अंबिया के साथ क्या हुआ है, बड़े होने के बाद उनको मालूम हुआ कि वो नबी है। वही आई। वही कैसे आई? जिब्रील अलैहिस्सलाम, जो फरिश्तों के सरदार हैं। 3 किस्म के मखलूकात अल्लाह ने खास तौर पर पैदा किए। एक मखलूक वो है जो नूर से पैदा की गई, यानी फरिश्ते। एक मखलूक वो है जो आग से पैदा की गई, यानी कि जिन्नात, जिन्न। और तीसरी मखलूक है जो खाक से पैदा की गई, यानी मिट्टी से, यानी कौन? इंसान। तो फरिश्ते नूरी मखलूक है, तो फरिश्तों के जो सरदार है वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम है। इनके जिम्मे अल्लाह ने काम दिया हर जमाने में। वो क्या है? अल्लाह के अहकामात अल्लाह के पास से लाकर वक्त के नबी तक पहुंचाना। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये काम करते थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो ये काम करते थे, अल्लाह के अहकाम लेकर आते थे, तो इसको बोलते हैं वही करना। क्या कहते हैं? वही करना। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह की वही लाकर वक्त के नबी को देते थे। मूसा अलैहिस्सलाम कई जमाने तक अपनी कौम में रहे, छोटे से बड़े हुए, बादशाह के दरबार में छोटे से बड़े हुए, लेकिन एक बड़ी उम्र के बाद शादी हो गई। अपनी बीवी को लेकर जा रहे थे, रास्ते में रुक गए, सर्दी ज्यादा थी, अंधेरा भी था, मुसाफिर थे, तो आग की जरूरत पड़ी। किसको? मूसा अलैहिस्सलाम को। तो देखा कि दूर एक आग लग रही है, आग लगी हुई है, आग जली हुई ऐसा मालूम हुआ। तो अपने घर वालों से कहा कि तुम रुको, मैं जाकर उन लोगों से या तो रास्ता मालूम कर लेता हूं, क्योंकि अंधेरा है, रास्ता भटक गए हम लोग, या फिर उनसे कुछ आग लेकर आता हूं ताकि रात हम यहाँ पर सुकून से गुजार सके। वहां गए तो वो आग नहीं थी, एक पेड़ में से रोशनी आ रही थी, नूर था। वो अल्लाह का नूर था, अल्लाह की तजल्ली थी। अल्लाह ने वहां से बात किया मूसा अलैहिस्सलाम से। ये मूसा अलैहिस्सलाम अकेले हैं जिनसे अल्लाह ने बराह रास्त बात किया, इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह कहते हैं, अल्लाह से कलाम करने वाले। उस वक्त अल्लाह ने कहा कि मूसा तुम हमारे नबी हो। तब मूसा अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि मैं नबी हूं क्या। तब तक वो आम इंसान समझ रहे थे। समझ में आ रही है? तो अल्लाह तबारक व तआला इस तरह अंबिया को चुनता, नबी बनाता। बाज अंबिया ऐसे हैं जो पैदाइशी नबी हैं, पैदा भी हुए तो वो नबी है, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम, यहिया अलैहिस्सलाम, ये पैदा हुए तो नबी थे। वो दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम, यहाँ पर अल्लाह ने उन्हें इल्म दिया, यानी नबूवत दी, नबी बनाया। इतना ही नहीं, इल्म से मुराद हिकमत अल्लाह ने दिया। दाऊद अलैहिस्सलाम एक जबरदस्त बादशाह थे। क्या थे? बादशाह। हाँ, पैगंबर भी थे, नबी भी थे और बादशाह भी थे, हुकूमत थी बाकायदा। सुलेमान अलैहिस्सलाम उनके बेटे, ये भी नबी भी थे, बादशाह भी थे और हुकूमत भी अल्लाह ने दिया था सुलेमान अलैहिस्सलाम को, भी बादशाह थे।
اس سے تو ایک بات کم سے کم یہ معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ کو کوئی اعتراض نہیں اگر کوئی بادشاہ ہو تو، ہے نا کہ نہیں ہے؟ سلیمان علیہ السلام کو اللہ بادشاہ بھی بنا رہا اور نبی بھی بنا رہا، دونوں ایک ساتھ چلنے دے رہا. تو معلوم ہوا کہ بادشاہ بننا غلط نہیں اگر حق پر ہو تو. اگر فیصلہ اللہ اس کے رسول کے مطابق اگر کیا جائے تو بادشاہت غلط نہیں ہے. غلط وہ چیز ہے جو بھلے صحیح نظر آئے اور فیصلے غلط ہو تو وہ کام بھی غلط ہو جاتا ہے. تو اللہ نے داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو نبی بنایا، بادشاہ بنایا، پیغمبر بنایا، علم دیا. تو دونوں باپ بیٹوں نے کیا کہا؟ وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین. دعا کر رہے ہیں، شکر بجا لا رہے ہیں اپنے رب کا، اپنے پالنہار کا. کیا کہہ کر؟ وقال الحمد للہ. کہا دونوں نے مل کر کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے. الذی فضلنا علی کثیر من عباد المؤمنین، کہ اس نے بہت سارے مومن بندوں میں ہم پر خاص فضیلت کی، ہم پر خاص فضیلت، خاص احسان، خاص کرم اللہ نے ہم پر کیا. مطلب یہ ہوا کہ بہت سارے مومن بندے تھے، بہت سارے اللہ کو ماننے والے تھے، اس میں سے اللہ نے داؤد علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو نبی بنایا، پیغمبر بنایا، بادشاہ بھی بنایا، دنیا کی ساری مال و دولت بھی دیا، ہے نا. اس سے ایک دوسری بات بڑی اچھی معلوم ہوتی، بعض لوگوں کے دل کو خوش بھی کر دیتی، وہ یہ ہے کہ دینداری اگر ہو، دین کا علم ہو تو دنیا بھی ساتھ میں رہ سکتی. دنیا کا مال و متاع، پیسہ، پانی، گاڑی، بلڈنگ ہو سکتا ہے، اسلام اس سے منع نہیں کرتا. لیکن وہ پیسہ، پانی، مال، دولت، گھر بار، بلڈنگیں ہمارے لیے گناہ کا باعث نہیں بننا، نیکیوں کی وجہ بننا. دو لوگ کیا ہوتے ہیں، ارے بھائی کہاں نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھا تو یہ سب چھوڑنا پڑتا ہے، بیوی بچے سب. ارے کیوں؟ کہ ہندو دھرم دیکھ رہا سنیاس لینے کو. ہندو دھرم میں وہ پکے اگر دھارمک بننے کا اگر تو سب چھوڑنا پڑتا، ماں باپ بیوی بچے سب چھوڑ کے سنیاس لینا پڑتا، پاتاڑ میں جا کے بیٹھنا پڑتا سمادھی لے کے. اسلام دھرم میں یہ حرام ہے ایسا کرنا، بیوی بچے سب چھوڑ کے اللہ اللہ کرنا. کیا ہے یہ؟ کیا ہے یہ؟ حرام ہے. اللہ اس کے رسول کہتے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت بھی کرو، ساتھ میں بیوی بچوں کا حق بھی ادا کرو، ماں باپ کا حق بھی ادا کرو، بھائی بہنوں کا حق بھی ادا کرو، تب جا کے تمہاری نیکیاں قبول ہوں گی، ہے نا. اس دنیا میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ عزت کس کی کرتے ہیں ہم لوگ؟ کس کی کرتے ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے نا. ان کو تو ہر قسم کی آزادی تھی نا، تب بھی وہ نبی پیغمبر اور پورے عرب اور عجم پر پوری حکومت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کیے کہ نہیں کیے؟ بچے تھے، بچے بھی تھے، بیٹیاں تھیں، ان کی شادیاں ہوئی، نانا بنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. حسن حسین کون ہے؟ نواسے ہیں. بیوی بچے کو چھوڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ساتھ میں رات میں جب عبادت کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر سوج جاتے تھے، کھڑے رہ کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا. عبادت بھی کرتے تھے، بیوی بچوں کو بھی حق ادا کیے. یہ اسلام ہے. اسلام کا مطلب یہ نہیں کہ صاحب چھوڑو اور جنگل میں چلے جاؤ، یہ اسلام میں ایسا نہیں ہے. تو داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اللہ نے بہت سارے ایمان والوں میں ہم لوگوں پر خاص کرم کیا کہ اللہ نے ہمیں نبی بنایا. ایک بڑی اچھی بات ہم لوگوں کو دیکھو، ہم کیا کر رہے ہیں؟ قرآن سے نصیحت حاصل کر رہے ہیں. قرآن ہمیں کیا سکھا رہا ہے ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہے نا. ایک بڑی اچھی نصیحت ہے، معلوم ہو رہی ہے کہ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام یہ نہیں بول رہے کہ نبی بنائے جانے کے بعد، بادشاہ بنائے جانے کے بعد ارے یہ تو ہم کا ملت تھا، ہم تو اس کے لائق ہی ہیں، یہ تو ہمارا کام ہے، اس لیے تو اللہ نے ہم کو دیا. ایسا نہیں بول رہے. وہ بول رہے ہیں
اللہ چاہتا تو کسی کو بھی نبی بنا سکتا تھا, کسی کو بھی بادشاہ بنا سکتا تھا, ہم کو دیا. یہ ہماری خوش قسمتی ہے, یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے. تو ہم کو بھی کیا چاہیے, اب کیا بولنا, اللہ نے کچھ اگر نوکری پانی دھندا کوئی اچھا ہوا تو اللہ تعالیٰ شکر ہے, رکامی بہت گھوم رہے, تو نے تھوڑا سا کام لیا, 1-2-5 ہزار کچھ کمانے کی توفیق دیا. ایسا بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ نہیں تو دیکھا کیسا کرا میں نے, نہیں ہونے والا کام تھا معلوم, ہاں اتنا پیچھے پڑا اس کے, بیچارہ مجبور ہو کے کام دے دیا میرے کو. میں نہیں کرتا تو ہوتا نہیں تھا. اچھا جا خالی ایک فون کرتا تیرا کام ہو جائے گا. ایسی باتیں مناسب نہیں ہے. یہ کس سے کیا ہوتا, انسان کے اندر غرور پیدا ہوتا, گھمنڈ پیدا ہوتا, کرتے کراتے کچھ نہیں, ایک مچھر بھی نہیں ماریں گے وقت پڑا تو, لیکن باتیں بڑی بڑی ہو جاتی, اس سے نقصان خود کا ہوتا, لوگوں کا نہیں ہوتا. دیکھو داؤد علیہ السلام بڑے زبردست پیغمبر, سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے وہ بھی زبردست پیغمبر. حکومت داؤد علیہ السلام کی, سلیمان سے حکومت کائے پہ تھی معلوم ہے آپ لوگوں کو, آگے آ رہا ہے وہ تذکرہ. اب آپ بادشاہ کو تو کیا سمجھے, لوگوں پہ حکومت کرنے والے ہیں نا. سلیمان علیہ السلام کی حکومت کائے پہ تھی, جنوں کے اوپر. جن سلیمان علیہ السلام کو سن کے چلتے تھے. اتنا ہی نہیں, پرندے, آسمان سے پرندے اٹھتے نا, وہ سلیمان علیہ السلام کا حکم مانتے تھے. سلیمان علیہ السلام بلائے تو آتے تھے, بیٹھے ہو تو بیٹھتے تھے. یہاں تک کہ سلیمان علیہ السلام اگر نکلتے تو پرندے ان کے سر پر اڑنا شروع کر دے تاکہ سایہ کر سکے. کس پر حکومت ہے سلیمان علیہ السلام کی؟ پرندوں. اتنا ہی نہیں, جتنے جانور ہیں, بکری, گائے, شیر ببر, چیتا, جتنے جانور سب کی بولی آتی تھی سلیمان علیہ السلام کو, بات چیت آتی تھی. چرند پرند کی بولی بولتے تھے, طوطے سے بات کر سکتے تھے. واحد سلیمان علیہ السلام اکیلے ہیں. یہ کوئی کارٹون فلم نہیں ہے کہ کوئی کس سے بات کر لے رہا, یہ کوئی خیالی دنیا نہیں ہے الف لیلا کی کہ کوئی کس سے بات کر لے رہا. اب تک جو دنیا بنی ہے, غور کیجیے بات کو, سلیمان علیہ السلام واحد ہے جو پرندوں سے بات کرتے تھے, جانوروں سے بات کرتے تھے, کیونکہ ان کو اللہ نے ویسی حکومت دیا تھا, کسی اور کو نہیں دیا. داؤد علیہ السلام چونکہ جنگ میں رہتے تھے زیادہ تر. ایک واقعہ بھی سورہ بقرہ میں ہے, داؤد علیہ السلام سیف سالار اور جالوت کو قتل کیا داؤد علیہ السلام نے. تو اللہ نے ان کے ہاتھ میں جو کمال دیا تھا وہ کیا تھا پتہ ہے؟ 12 mm کا فولادی راڈ, دیکھے ہوئے موٹا رہتا. ایسا کر سکتے اس کو, کر سکتے نہیں. داؤد علیہ السلام ایسا کرتے تو ایسا ہو جاتا تھا, جیسا بولیں گے ویسا. کیچڑ کے ایسا گول گول کرنا تو گول گول کر لیتے تھے. لوہا داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں آٹے کے جیسا تھا, جیسا چاہتے ویسا موڑ دیتے, جیسا چاہتے ویسا ہتھیار میں ٹھوکنے ٹھاکنے کی, گرم کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. کس کو؟ داؤد علیہ السلام کو. ان کی حکومت ایسی, تو اللہ جب ان کو یہ حکومت دے رہا تو عاجزی ان کے ساری, سادگی کتنی ہے, سادگی اتنی ہے. بول رہے کہ اللہ تیرے بہت ایمان والے تھے تو کسی کو بھی نبی بنا سکتا تھا, کسی کو بھی بادشاہ تو حکومت دے سکتا تھا, ہم کو دیا اللہ, تیرا یہ احسان ہے. یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ آیت نمبر 15 میں نے پڑھا, اس کا ترجمہ, اس کی تشریح, اس کی تفسیر, اس کا معنی مفہوم میں نے آپ کے آگے رکھا. اب آئیے ایک اور آیت آگے بڑھتے ہیں. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ, اللہ کہتا ہے جس طرح سلیمان علیہ السلام کو ہم نے نبی بنایا, بادشاہ بنایا, ان کے بعد ان کے بیٹے سلیمان کو ہم نے نبوت دی, انہیں بادشاہ بنایا, وہ انہیں ان کا وارث بنایا. کیا بنایا؟ اب وارث بنے تو ہم لوگ سمجھتے جائیداد کا وارث ہے نا, مال دولت کا وارث. انبیاء کی کوئی جائیداد, کوئی مال و دولت نہیں ہوتی. انبیاء کی جائیداد کیا ہے؟ نبوت ہے. انبیاء کی جائیداد کیا ہے؟ علم ہے. اللہ کیا بول رہا؟ ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دیا, بولا نا اللہ نے. تو داؤد علیہ السلام کو جو علم اور نبوت دیا تھا, اللہ نے اس
اسی وراثت کو سلیمان علیہ السلام کو دیا. حالانکہ ایسا ضروری نہیں ہے کہ باپ بادشاہ ہو تو بیٹا بادشاہ ہو، ضروری نہیں ہے، لیکن اگر ہو جائے اور حق پر ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی گناہ بھی نہیں. جیسے آپ دیکھے ہوں کہ بہت سارے لوگ بات کرتے کرتے کیا وہ سعودی باپ بادشاہ اس کا بیٹا بادشاہ بنتا، کتنا غلط ہے یہ. بھائی حق اگر ہے، حق پر عمل ہو رہا، ظلم نہیں ہو رہا تو کوئی حرج ہی نہیں ہے. جیسا کہ داؤد علیہ السلام باپ تھے، وہ بادشاہ تھے، ان کے بیٹے بھی بادشاہ بنے. سلیمان علیہ السلام حق پر فیصلہ کرتے تھے، اس لیے اللہ کو مشکل نہیں تھی، اللہ نے بنا دیا دونوں کو بادشاہ اور حاکم بنا دیا. آگے وقال یا ایھا الناس، سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں لوگوں سے مخاطب ہو کر، کیا کہتے ہیں؟ علمنا منطق الطیر، لوگوں سن لو، اللہ نے مجھے نبوت تو بخشی، نبی تو بنایا، بادشاہ تو دی، ساتھ ہی ساتھ مجھے پرندوں کی بولی سکھائی. علمنا منطق الطیر، علمنا مطلب میں سکھایا گیا ہوں، منطق یعنی بات چیت، طیر یعنی پرندے، مجھے پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے. یعنی سلیمان علیہ السلام غیبی طور پر نہیں بات کرتے تھے، اللہ نے پرندوں کی بولی سکھایا. مطلب یہ معلوم ہو رہا تھا وہ 1450 سال پہلے کی آیت ہے نا. قرآن کتنے سال پرانا ہے؟ 1450 سال. 1450 سال پہلے جب یہ آیت نازل ہوئی تب اللہ نے بات کہی کہ پرندوں کی بولی رہی تھی. اب یہ کیمرہ لے کے آدھی چڈی پہن کے جنگلوں میں گھومتے دیکھے انگریز کتنی اسٹڈی کرتے، شیر کیسا حملہ کرتا، کروکوڈائل مگرمچھ کیسا حملہ کرتا، کون سا پرندہ کون سے کلر کا ہے، گرگٹ کیسا رنگ بدلتا، پورے ڈاکومنٹری 2-2 4-4 گھنٹے کی فلم میں پوری زندگی ڈال دی انہوں نے. اب جا کے بولتے کہ پرندے بھی آپس میں بات چیت کرتے. ارے واہ واہ، پوری زندگی ڈالنے کے بعد تم کو ایک بات سمجھ میں آئی کہ پرندے آپس میں بات کرتے. ہم تو وہ قوم ہے مسلمان کہ ہم کو پہلے سے معلوم ہے 1450 سال پہلے کہ پرندوں کی بھی ایک بولی رہتی، وہ بھی آپس میں چون چاہ بول کے کچھ تو بھی کمیونیکیشن کرتے، انفارمیشن دیتے. دیکھیں آپ ایک پرندہ، آپ کیا کرو گھر کے باہر چھت پہ تھوڑا سا پانی، خاص طور پر گرمی کے دنوں میں لا کے رکھو اور 1-2 گھنٹے وہاں کھڑے رہو. کیا ہوگا پتا ہے کیا؟ ایک آئے گا پرندہ، چڑیا آئے گی، طوطا آئے گا، جو بھی آئے گا پانی پیے گا. اب وہ اگر جانور ہے اس کو کچھ نہیں سمجھتا، اگر پانی پینا جیسا انسان کرتا نا، میرے کو ملا تو بس ہو گیا، کسی کو ملے کہ نہ ملے، انسان کرتا ہے ایسا. پرندہ کیا کرتا؟ پانی پی کے جاتا نہیں، چوں 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 کرتے ہوئے 2-4 لوگ اور بلا کے لا دیتا. کیسا بتایا اس نے پانی ہے بول کے؟ کیا بولا ہوگا؟ ایسا بولا، کیا بولا؟ ایسا بولا، کچھ تو بھی بولا. مطلب پرندوں کے اندر آپس میں بات چیت ہوتی. اتنا ہی نہیں، چونٹیوں میں آپس میں بات چیت ہوتی اور جانوروں میں آپس میں بات چیت ہوتی، سمندر کی مچھلیوں میں آپس میں بات چیت ہوتی. دیکھیں آپ 2 مچھلیاں تیرتے آتی آپس میں سب ملتی اور پھر چلی جاتی. اگر چونٹیوں کے اوپر اگر آپ غور کریں گھر میں کہ کالی لال لائن لگا کے چلتے، کون سکھایا ان کو لائن لگا کے چلنا؟ اللہ نے اتنی سمجھ، ان کے ضرورت کی سمجھ اللہ نے دے دیا ان کو. یہاں تک کہ دیکھو اب 2 چونٹیاں آتے ہیں تو رکتی بھی، کچھ تو بھی ایسا لگتا بات چیت ہو رہی، کچھ تو بھی آپس میں بات کر رہے، پھر ایک ادھر چل جاتی ایک ادھر چل جاتی. ہر بار ایسا کرتے ہو، مطلب آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں وہ. تو سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے. وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور مجھے بہت ساری چیزیں دی گئی. یعنی صرف پرندوں کی بولی نہیں، مجھے بہت ساری چیزیں دی گئی. بہت ساری چیزوں میں ایک اور چیز میں بولنا بھول گیا. سلیمان علیہ السلام کی تابع، حکومت میں تابع ہوا تھی. سنے کبھی ایسا؟ سلیمان علیہ السلام کی تابع کیا تھی؟ ہوا تھی. سلیمان علیہ السلام وہ ہوا یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں کچھ منٹوں میں کچھ سیکنڈوں میں پہنچا دیتی تھی. وہ مثال دے رہا سمجھنے کے لیے، کوئی آدمی اگر ہوا میں ادھر کھڑا ہوا ہے تو کیا کیسا لگے گا؟ چمتکار ہے نا.
بعض لوگ ہمارے مسلمان بابا بول کے پیروں میں کوئی آسمان میں کھڑا ہے نا، ادھر کھڑا ہوا ہے نا، بابا دیکھ لینا کیا چمتکاری بابا. سلیمان علیہ السلام کی ہوا پر حکومت تھی تو آرام سے ادھر کھڑے رہ سکتے تھے، جہاں جاتے وہ اڑ کے چلے جاتے تھے. حکومت ہوا کا کیا تابع داری ہوا کی سلیمان علیہ السلام کو دی گئی تھی. تو وہ اوتینا من کل شیء مطلب اور بہت کچھ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو دیا تھا. ان ھذا لہو الفضل المبین. سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں یہ تو اللہ کا بہت بہت بڑا اور کھلا ہوا فضل ہے، احسان ہے میرے اوپر. ابھی بھی عاجزی دکھ رہی ہے کہ نہیں دکھ رہی ہے؟ نہیں تو بولتے کیا، جیسا وہ نہیں کہ قرآن میں ایک واقعہ ہے قارون کا. قارون کو بولے دیکھ اللہ نے بہت کچھ دیا ہے تیرے کو، شکر مان. تو کیا بولا اس نے؟ ارے یہ جو ملا ہے میرے کو مال دولت. قارون بہت بڑا مالدار تھا، اس کے پاس خزانہ نہیں تھا، خزانوں کا خزانہ تھا. کیا تھا اس کے پاس؟ خزانوں کا خزانہ. اور وہ خزانے جہاں رکھتا تھا، جہاں جس کی کنجیاں تھی، اتنے کنجیاں تھی، اتنے چابیاں تھی، دروازے لاک 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 لاک. وہ کنجیوں کو اٹھانے کے لیے 10 پہلوان لگتے تھے، چابیاں خالی اٹھانے کو. اتنا مالدار شخص قارون. لیکن کیا اللہ نے ہدایت نہیں دیا اس کو؟ بولے اللہ نے اتنا سب کچھ دیا ہے تو یہ اللہ نے دیا ہے مان. تو بولا یہ سب کچھ تو مجھے میری صلاحیت میرے علم کی وجہ سے ملا ہے. کیا بولا اس نے؟ صلاحیت اور علم کی وجہ سے ملا ہے. یہ میں نے کرا تو ہوا، میں وہاں گیا تو ہوا، میں یہ کرا تو ہوا، میں نے کرا میں زیادہ میں کرے تو کیا ہوتا بکرے کے گلے پہ؟ بکرا جب زیادہ میں کرتا تو بکرے کے گلے میں چھری ڈال دی جاتی. تو انسان کا ویسا میں کرا دیکھتے اللہ ایسا پٹکی دیتا ہے، بعد میں اٹھتا نہیں. پھر سادگی چاہیے، عاجزی چاہیے، چھوٹا پن چاہیے. جتنا انسان اکڑے گا نا اتنا خود کے لیے نقصان ہے. ایک مثال دیتا ہوں، بہت اچھی مثال دے رہا ہوں. اگر آپ جنگل کی طرف غور کریں تو تیز ہوائیں چلتی، طوفانی ہوائیں چلتی، تو آپ کو معلوم ہے کون سے پیڑ زمین سے اکھڑ جاتے؟ پتا ہے؟ بہت سارے پیڑ زمین سے اکھڑ جاتے اور اڑ کے چل جاتے جب تیز ہوا چلتی. تو کون سے پیڑ ہے وہ وہی پیڑ ہے جو جھکتے نہیں، جن میں لچک نہیں ہوتی، وہ سیدھا اکھڑ کے چلے جاتے. جو ہوا آنے پر ایسا ہوتے نا تو اپنے آپ کو بچا لیتے. وقت کے حالات کے ساتھ انسان کو جھکنا آنا چاہیے، سادگی چاہیے. یوں بھی رہے کیا ہوتا ہے کیا ہوتا بولے نا، ایک دن اللہ ایسا پھٹکا مارتا کہ اس دنیا سے اکھڑ جاتے ہم لوگ، پورے برباد ہو جاتے. اللہ کو اکڑ پسند نہیں ہے، گھمنڈ پسند نہیں ہے. حدیث میں آتا، صحیح بخاری کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کبریائی، گھمنڈ یہ اللہ کی چادر ہے، چادر. اس کو کوئی اوڑھنے کی کوشش نہ کرے، اس کو کوئی کھینچنے کی کوشش نہ کرے، سادگی اختیار کرے. تو سلیمان علیہ السلام سادگی کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ تو میرے رب کا میرے اوپر بڑا احسان ہے، فضل ہے کہ بڑا ہی کھلا ہوا فضل اللہ کا مجھ پر ہے. آگے بڑھو نا، آگے بولو نا جلدی، آگے بڑھو نا. کیا بول ہو گئے؟ بچے بول رہے، بڑے نہیں بول رہے. آپ لوگوں کا ساتھ نہیں رہا تو میں اکیلا بولتا رہوں کیا چلیں گا؟ اچھا لگتا کیا؟ آپ بولو نہیں جا بس ہو گیا، بولے تو میں روک دیتا. ٹھیک، چلو اللہ توفیق دے. آگے بڑھتے ہیں. یہ آیت نمبر 16 میں نے پڑھا، اب آیت نمبر 17 کی طرف بڑھتے ہیں. اب اصل آ رہا ہے، اس لیے پوچھا. اصل ایک دم مزیدار اب آ رہا ہے، انٹرسٹنگ. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ. سلیمان علیہ السلام جب چلتے تھے، ان کا لشکر جب ان کے پیچھے چلتا تھا تو بار بار سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو رکانا پڑتا تھا. سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں کیا کیا تھا؟ لشکر فوج میں، آج کل کی فوج میں کیا کیا رہتا؟ انسان ہے نا،
سپاہی، الگ الگ گریڈ کے، الگ الگ لیول کے سپاہی. سلیمان علیہ السلام کی فوج کے لشکر، فوج میں اور ان کے لشکر میں کون کون تھے سپاہی؟ من الجن، جنوں کا ایک لشکر، جنوں کی ایک ٹکڑی، والانس، انسانوں کی ایک ٹکڑی، ایک فوج، والطیر، پرندوں کی ایک ٹکڑی، ایک فوج، جنوں کی، انسانوں کی، پرندوں کی، ایسی الگ الگ جانوروں کے الگ الگ کیٹیگری تھے. وہ ان کے اندر بد نظمی نہ ہو، بد نظمی، سسٹم خراب نہ ہو، جب چلتے ہوئے ایک ادھر نکل جاتا ہے ایک ادھر نکل جاتا نا. تو اتنی بڑی فوج تھی سلیمان علیہ السلام کی کہ تھوڑا چلتے رکانا پڑتا تھا کہ اے سیدھے ہو جاؤ، ارے تم ادھر آ جاؤ، تم ادھر آ جاؤ، ارے جن انس میں مت ملو، انسان جن میں مت ملو، پرندے ادھر مت گھسو، ادھر مت. بار بار فہم یوزعون، برابر الگ الگ کرنے کے لیے بار بار رکانا پڑتا تھا سلیمان علیہ السلام کو، اپنی فوج کو رکانا پڑتا تھا. حتی اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر چلتے چلتے ایک ایسی وادی میں آیا. وادی مطلب پہاڑ، دو پہاڑ، ایک پہاڑ، پہاڑ کے نیچے جو جگہ ہوتی ہے نا جہاں کہیں پانی جمع ہو جاتا تو وہ جھیل کہلاتی، پانی سوکھ گیا تو وادی کہلاتی. پہاڑ کے آس پاس کا جو، یا دو پہاڑوں کے بیچ میں جو جگہ ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ وادی. یہاں تک کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر چلتے چلتے ایسی وادی میں آیا جہاں پہ چونٹیوں کے گھر تھے. علی واد النمل، چونٹیوں کی وادی میں سلیمان علیہ السلام کے لشکر کا گزر ہوا. اب ذرا بہت غور سے سننا، کیسے مت سنو، کیسے سنو، کیسے سنتے؟ دل سے سنو، دل کے بھی کان ہوتے ہیں جو سیدھا اثر کرتے ہیں. یہاں سے سنے نا، یہاں سے گھسا کہ یہاں سے نکل کے بھی جا سکتا. قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم. جیسے سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر آتا ہوا دیکھے، اس میں ہاتھی بھی ہوں گا، شیر بھی ہوں گا، بڑے بڑے جانور، انسان ہے، جن ہے، اب تو کیا ہے وہ لشکر کی بات ہی کیا ہے. اس کو آتے ہوئے دیکھا تو ایک چونٹی نے اپنی چونٹیوں سے مخاطب ہو کر کہا، قالت نملۃ، ایک چونٹی نے کہا، یا ایھا النمل، اے چونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، جلدی جلدی اپنے اپنے بلوں میں، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ. چونٹی نے آواز لگائی. کبھی سنے آپ نے چونٹی آواز لگاتی؟ ہے ہی کتنی، وہ ہمارے پیروں میں کتنی مرتبہ آ جاتی، ہمارا تو دھیان بھی نہیں جاتا. لیکن دیکھو سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا جو واقعہ ہے کیسا ہے. چونٹی نے آواز لگا اور کہا، اے چونٹیوں، جلدی جلدی اپنے اپنے بلوں میں، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہ ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں روند دے اپنے پیروں تلے. میں خیال سے آج بھی ایسا ہوتا ہوگا، اپن جاتے ہوں گے چونٹیاں بولتے ہیں ارے چلو جلدی آگے آگے آگے، بڑا سا انسان آ گیا رون دیں گا. لیکن آج ہم کو سنا ہی نہیں دیتا، اس لیے اس عذر سے ہم معاف ہیں. ہم کو سنا ہی دیتا اس لیے اگر غلطی سے چونٹی کو مسل بھی دیا تو اللہ معاف کر. کیوں؟ علم نہیں ہے ہمیں اس کا. سمجھ میں آ رہا نا؟ ہاں. تو چونٹی نے کہا کہ جلدی اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں روند دے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں معلوم بھی نہ ہو، انہیں معلوم بھی نہ ہو کہ تمہیں روند رہے. معلوم ہوا کہ چونٹیاں بھی یہ مانتی تھی کہ سلیمان علیہ السلام اتنی بڑی حکومت رکھنے کے بعد بھی چونٹیوں کو مسل سکتے تھے، روند سکتے تھے بغیر معلوم ہوئے. تبھی تو چونٹی نے آواز لگائی. اگر سلیمان علیہ السلام سب سمجھتا تو احتیاط سے چلتے تھے نا. نہیں سمجھتا، معلوم نہیں پڑتا تھا. جب اللہ کو جب جو چیز سنانا ہے تب اللہ سناتا ہے نا. تو کہا چونٹی نے کہ کہیں غلطی سے سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں اپنے پیروں تلے رون نہ دے. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا، اللہ کہتا ہے اب کہ سلیمان علیہ السلام چونکہ ان کی بولیاں جانتے تھے، ہے نا، ان کی لینگویج جانتے تھے، ان کی بھاشا جانتے تھے، اس لیے جب چونٹی کی جب یہ بات سنی سلیمان علیہ السلام، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا، مسکرائے.
हंस पड़े। सुलेमान सलाम हंस पड़े उस चूंटी की बात को सुनकर और कहा वक़ाल रब्बी औज़िअनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तर्ज़ाहु वअदखिलनी बिरहमतिक फी इबादिक सालिहीन। दुआ की सुलेमान सलाम ने। क्या दुआ कर रहे हैं? शायद हम और आप होते क्या बात है, चूंटी की भी बात मैंने सुनाई दी, वाह वाह, खुद की शाबाशी देते थे, है ना। सुलेमान सलाम ऐसा नहीं करे। सुलेमान सलाम खुश हुए, हंसे, हंसने के बाद फौरन शुक्र बजा लाए अपने रब का और कहा कि ऐ मेरे रब, रब्बी औज़िअनी, ऐ मेरे रब मुझे ऐसी नेक तौफीक दे कि मैं तेरा शुक्र अदा कर सकूं, तेरी उन सारी नेमतों का जो तूने मुझ पर की है और मेरे वालिदैन पर तूने की है, उन सारी नेमतों का मैं शुक्र अदा कर सकूं, ऐसी तौफीक दे। एक बात इस दुआ के पहले टुकड़े से मालूम हुई कि शुक्र बजा लाना एक अमल है, वो भी इंसान नहीं कर सकता अगर अल्लाह तौफीक ना दे दो। समझ में आ रही बात? शुक्र बजा लाना अल्लाह का शुक्र है। ये जो बोलते ना, ये भी करने के लिए अल्लाह की तौफीक लग रही तो जाहिर सी बात है मस्जिद को 10 कदम जाके वजू बना के 2 रकात नमाज पढ़ना है तो बड़ा काम हुआ ना। इसको भी अल्लाह की तौफीक लगती तो अल्लाह से तौफीक मांगना है, अल्लाह दीन का इल्म हासिल करने की तौफीक दे, अल्लाह नमाज पढ़ने की तौफीक दे, अल्लाह नेकियां करने की तौफीक मांगना। सुलेमान सलाम मांग रहे हैं, अल्लाह मुझे ऐसी नेक तौफीक दे कि मैं तेरा शुक्र अदा कर सकूं, तेरी उन नेमतों का जो तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पर तूने किया है एहसानात, और अअमल सालिहन तर्ज़ाहु, और मुझे ऐसी नेक तौफीक दे कि मैं ऐसे नेक अमाल करूं जिनसे तू खुश हो। कौन खुश हो? अल्लाह खुश हो। आज हम जरा निकले के 8 दिन में एक आध बार जुम्मा जो नमाजी रहते मस्त टोपी पहन के चलते, हाँ अस्सलाम वालेकुम, और हाजी साहब चल रहे मस्जिद को, हाँ अस्सलाम, हाँ पठान साहब चलो जल्दी टाइम हो गया। फिर दूसरे दिन से न सलाम न आदाब। हम निकलते ही किसी के लिए, हम किसी और को खुश करना चाहते नहीं। सुलेमान सलाम बोलते हैं कि अल्लाह मुझे ऐसी नेक तौफीक दे कि मैं ऐसे नेक अमल करूं जिससे तू खुश हो, अल्लाह राजी हो, ये नीयत हो, ये मकसद हो। वादखिलनी बिरहमतिक फी इबादिक सालिहीन, अल्लाह और मुझे तू अपनी रहमत से नेक लोगों में शामिल कर। देखो सुलेमान सलाम पैगंबर, पहले से नेक, फिर भी अल्लाह से दुआ करे अल्लाह मुझे नेक लोगों में शामिल कर, तेरे नेक बंदों में अपनी रहमत से शामिल कर। सुलेमान सलाम इस तरह दुआ की। दुआ छोटी है, पहले उर्दू में से याद कर लेना चाहिए, बड़ा मजा आता है अल्लाह से मांगने में, उस तरीके से जिस तरीके से अल्लाह ने सिखाया। वो दुआएं मांगने में बड़ा मजा आता है जिस तरीके से नबी ने हमें दुआ करना सिखाया, वो बड़ा अलग है। अपन मांगते हैं, कुछ भी मांगते 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 बोलते हैं अल्लाह मांगना नहीं आ रहा, तू क्या देता दे दे। कितनी बेगैरती है हमारे अंदर, मांगते मांगते अल्लाह मांगना नहीं आ रहा, तू क्या देता दे दे। अल्लाह बोल रहा तुझे से नहीं मालूम क्या होना तो मैं क्या दूं, क्या होना मालूम होना कि नहीं मालूम। बच्चा आया बाप के पास, बोला अब्बा दे रहे क्या, अब्बा दे रहे क्या, 2 बार सुना, क्या हो रहा है तेरे को, पूछेगा नहीं पूछेंगे। बाप भी हुआ तो गर्ज है क्या नहीं मालूम करता, तो 10 रुपए 2 रुपए 5 रुपए देता। बेशक अल्लाह तो हमारी सारी चीजों को जानने वाला है, लेकिन हम कितने मोहताज है उसके, हम कितने जरूरतमंद है। हम तो उसकी तरफ पीठ, मस्जिद पीछे रहती है, हमारे पीठ के पीछे हम जाते रहते, कोई जरूरत ही नहीं अल्लाह की। तो जब अल्लाह की जरूरत नहीं तो हम मांगेंगे कैसा, अल्लाह से नहीं मांगते। तो अल्लाह के जरूरतमंद मोहताज हमें होना चाहिए। बहरहाल ये चंद आयतें थी, अल्लाह से दुआ करता अल्लाह ताला हमें दीन को समझने, कुरान को समझने, उस पर अमल करने का अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इस इज्तिमा की बरकत से हमारे अंदर की गुमराही को दूर करे। अल्लाह ताला इस इज्तिमा की बरकत से अल्लाह ताला हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, जो गुनाह है, अल्लाह उसको दूर कर दे। अल्लाह कुरान की बरकत से हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, हमारे माशरे में जो बुराइयां हैं, तो उसको दूर कर। अल्लाह तो हमें ऐसी तौफीक दे कि हम ऐसे काम करें जिससे तू खुश हो। अल्लाह तो हमें तौफीक दे कि हम हमारे माँ बाप की सही खिदमत कर सके, हम हमारे माँ बाप को खुश कर सके जिनका दर्जा तेरे बाद का है। अगर इनकी खिदमत हम न कर सके तो हमें जन्नत नहीं मिलने वाली। अल्लाह तो हमें तौफीक दे, तेरे नबी का भी हक अदा करे, तेरे नबी से ऐसी मोहब्बत करे कि वैसी मोहब्बत दुनिया में किसी से ना हो।
کیونکہ نبی سے محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اے اللہ تو ہمیں توفیق دے ایسے نیک اعمال کرنے کی جو ہمیں جنت میں لے جائیں، جو تو اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے کہ جو نیک اعمال لے کر آئیں گے میں انہیں جنت دوں گا۔ اے اللہ تو ہمارے معاشرے میں جتنے لوگ بیمار ہیں، جتنے لوگ پریشانی میں ہے، اے اللہ تو ان کی پریشانی کو دور کر، ان کی بیماری کو اے اللہ تو شفا یابی بدل دے۔ اے اللہ انہیں ایسی شفا دے کہ جس کے بعد بیماری کا نام و نشان نہ رہے۔ اے اللہ تو ہمارے معاشرے کے اندر جتنی برائیاں ہیں ان سب کو ختم کر۔ اے اللہ ہمارے جتنے مسلمان ہیں سب کی قسمتوں کو چمکا دے، سب کی بری حالت، بری درگت کو، بدقسمتی کو اللہ اپنے فضل کرم سے دور کر۔ اے اللہ انہیں دین کے علم سے بھی مالا مال کر۔ اے اللہ انہیں دنیا کے علم سے اور دنیا کے مال و دولت سے مالا مال کر۔ اے اللہ ہم مسلمانوں کو دنیا کے مال و دولت سے آزمائش میں نہ ڈال۔ اے اللہ اس دنیا کی مال و دولت کو ہمارے لیے نیکیوں کا ذریعہ اور سبب بنا۔ اے اللہ ہمیں تو ایسی توفیق دے کہ ہم تیری عبادت کریں، تیرے لیے نمازیں پڑھیں، تیرے لیے روزہ رکھیں۔ اے اللہ تو ہم پر رحم فرما، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔